ईगल्स वर्ल्ड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मैं फ़ज़ल अमीन बेग हूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जिस मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के पास बैठे हैं और उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, वो हमारे नहायत ही एक अहम शख्सियत हुंज़ा से, जिनके सरगुज़श्त या जो बायोग्राफ़ी है वो हमने इससे पहले वाले क्लिप में ले लिया और तकरीबन 1 घंटे पे मबनी है। तो उसमें बहुत सारे अहम जो पहलू हैं इनके ज़िंदगी के, वो कवर करने की कोशिश की, उनका एक ख़ुलासा की शक्ल में। और उसी से फिर जो है ना, ये सेकंड क्लिप की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें फिर हमें मतलब यूँ नज़र आया कि कौन सा मतलब वो पहलू है जिनको हम ज़्यादा फोकस में रखते हुए थोड़ा सा उसको डेप्थ में या गहराई में देखने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में मैं नहायत ही मशकूर हूँ हमारे मोहतरम जनाब मिरबाज़ खान साहब का, जिनका ताल्लुक़ सेंट्रल हुंज़ा हैदराबाद से है और इनकी उम्र 77 साल या मतलब उससे कम बेश, हम ये कह सकते कम बेश 77 साल है, 1945 से ऑनवर्ड अगर हम देखें। और बहुत अहम जो इनके कंट्रीब्यूशन सियासी मैदान में रहे हैं, बहुत सारे मतलब समाजी हिसाब से भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिए हैं, उन पर बात हो चुकी है। लेकिन ये जो क्लिप है हम मखसूस इसको डेडिकेट कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविज़म और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान के तनाज़ुर में। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिस तरीके से हमारे मोहतरम मिरबाज़ खान साहब बड़े सखावतमंदी के साथ, खुले दिली के साथ हमारे साथ अपने एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो शेयर कर रहे होते हैं, ख़ुद जो इन्होंने तमाम कामों में हिस्सा लिया है, हम उसी को फोकस में रख रहे हैं ताकि हमें बहुत सारे हक़ाइक़ का पता भी चलेगा अपने माशरे के हवाले से, समाज के हवाले से, और एक टॉर्च बेरर की हैसियत से हमें पता चले और एक गाइड की हैसियत से भी कि इनके सफ़र के साथ साथ हम क्या क्या कुछ चीज़ें माजी में देख रहे होते हैं, और फिर इसी तरीके से आज जिस स्टेज पे गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान और हुंज़ा है, डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा, तो उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं ममनू हूँ आपका मुहतरम जनाब मिरबाज़ खान साहब। मेहरबानी सरकार। बहुत खुशामदीद के बाद में आपसे ये ख्वाहिश करूँगा कि आप अगर थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि हुंज़ा की जो रियासत थी उसको ख़त्म करने से पहले, यानी 1974 से पहले का जो मतलब एक क्या कहेंगे, एक सिचुएशन एनालिसिस हमें कर ले कि क्या कुछ हालात थी सियासी तौर पे हुंज़ा के अंदर, और क्या उसके अंदर, उस स्टेट के अंदर क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, उनको अगर थोड़ा सा एनालिटिकली देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं आप लोगों के जो एक्टिविज़म फिर कराची में चलता है और कौन कौन लोग थे, उस पर फिर बाद में आ जाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा वो सियासी पस मंज़र हमें दे दीजिएगा हुंज़ा के रियासत का आपकी ही ज़िंदगी में। उस ज़माने में जब मैं गांव में था तो बहुत काफ़ी छोटी उम्र, उस वक़्त इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो कोई मीर के करीबी, कोई ऊशम टाइप के लोग आते थे तो उनकी भी इज़्ज़त करना पड़ता था कि ये वो बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात हैं। तो गांव के लेवल पे यही था। उसके बाद जब हम लोग 5वीं जमात पास करके जब बल्तित में मिडिल स्कूल के लिए गए, वो डायमंड जुबली स्कूल में, वहाँ से कुछ समझना वगैरह जो है थोड़ा बहुत शुरू हो गया। उस वक़्त कोई गाड़ी, कोई फ़ोन, कोई कुछ चीज़ें सिस्टम नहीं था नॉलेज में।
یا کوئی باہر سے لوگ آ کر ان سے تعلقات ہو کے ان سے بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھار چائنا سے یہ قشقری لوگ یہ گدھوں پہ مال وغیرہ لاتے تھے، اس کے بدلے میں ہنزا سے بادام اور دوسری چیزیں لے جاتے تھے، وہ صابن وغیرہ لاتے تھے. تو اس زمانے سے تھوڑا بہت ہماری سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہ سسٹم وغیرہ کیا ہے. ایک لحاظ سے جو کمیونٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ہنزا کی ایک خاص تشخص تھا، اس کی اپنی عزت تھی. تو جہاں بھی لوگ جاتے تھے تو لوگ اپنے مجبوریوں میں کسی بڑے آفیسر کو یا کہ کہتے تھے تو ہم تو میر افروزہ سے آپ کی شکایت کریں گے. وہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ میر افروزہ سے لوگ کافی اس کی عزت کرتے تھے، اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے تھے. اور یہاں جو زمینیں لے کے جو بھی کچھ تھوڑا بہت ہوتا تھا تو میر کے پاس جاتے تھے تو وہ زیادہ تر کہ جمال خان وغیرہ کافی ان کو مدد وغیرہ کرتے تھے، فون وغیرہ کرتے تھے. وہاں پر ایک چیز جو مختلف گاؤں سے نمائندے جا کر بلکہ دربار لگتا تھا ہر صوبہ میں، بہت سے بڑے بڑے علاقوں میں جاتے تھے گاؤں کے مسائل کے لیے. جو یہاں کسی کورٹ میں 10 سال لگتا ہے تو وہاں تقریباً اکابرین مل کے تقریباً 2-3 زیادہ سے زیادہ 2-3 دنوں میں اس کا فیصلہ کر لیتے تھے. عدل کے سلسلے میں وہ فیصلہ تو خدا کے علاوہ باقی انسانوں کے فیصلے صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن عدل کے سلسلے میں اتنا ٹائم برباد نہیں ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ ہنزا ایک اسٹیٹ کی وجہ سے بڑا ایک مشہور دنیا میں. تو بعض لوگوں کو یہ بھی دھوکہ ہے کہ وہ پاکستان ہنزا میں ہے یا ہنزا پاکستان میں ہے، اتنا اس کی شہرت تھی. اور اس کی وجہ بھی یہی میر تھے اور ہز ہائنس کے دربار میں جاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی اور ہنزا کی تعریف کرتے تھے. اس زمانے میں ذریعہ معاش کے لیے کبھی کبھار لوگ باہر مزدوری کے لیے جاتے تھے اور کوئی سورس وغیرہ نہیں تھا. 2 چیزوں نے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچایا، وہ یہ کہ گلگت اسکاؤٹس، ناردرن اسکاؤٹس، یا اس سے پہلے جو چینی باغ میں ہنزا سے جو فوج میں جاتے تھے 2 سال میں 2 مہینے کے لیے، اس سے ہم لوگوں کے لیے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس فوجی کی وجہ سے کچھ کمائی وغیرہ شروع ہو گئی ہنزا میں. لوگ فوجیوں میں آتے تھے، امبالا اسکاؤٹ یہ وغیرہ کہتے تھے. تو اس میں بھی بھرتی کے لیے لوگوں کو بہت کچھ دینا پڑتا تھا اور مخصوص لوگوں کے خاندانی لوگوں کو سفارش پر میر افروزہ کے کہنے پہ بھرتی کرتے تھے. یہ اس میں تھا. اس کے بعد جب یہ ترقی ہوتے ہوتے یہ جب اسٹیٹ کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو حالات بالکل مختلف تھے. اس مختلف میں یہ ہوئے کہ مثلاً ایک چھوٹا سا چیز، گلگت اسکاؤٹس، ناردرن اسکاؤٹ میں صوبیدار میجر خاندانوں میں بانٹ دی جاتی تھی ہنزا کے. جو تگڑے لوگ ہوتے تھے ان کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تھے کہ وزیر جو تھا وہ صوبیدار ہوتا تھا تو میر غضنفر یا امیر جو بھی ہوتے تھے میر صاحب وہ صوبیدار میجر ہوتے تھے. ہنزا اسکاؤٹس اور نگر اسکاؤٹس اور ریسر وغیرہ اس طریقے سے وہ کر لیتے تھے. اچھا، جو وزیر اور میر فیملی سے نیچے ان سے ان کو تو سپاہی میں لے لیتے تھے، یہ سفارش پہ ان کی بھرتیاں ہوتی تھی. اور دوسرا یہ کہ جب تک کہ وہاں اس کو سفارش میں کے لیے ایک فوجی میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی خوبانی، کوئی بڑا درخت وغیرہ اس کو لینا پڑتا تھا. تو اور یہ جو بھی بڑی پوسٹ ہوتی تھی، جو ہنزا میں سب سے پہلے جو کپتان ہوا، اس کے بعد بریگیڈیئر ہوا، شیر اللہ بیگ ہوا. تو وہ بڑا قابل کوالیفائڈ آدمی ضرور تھے، لیکن دوسرے بھی کوئی ہوں گے، لیکن اسی کو اس لیے بنایا گیا تھا، فوجی میں گیا تھا کہ وہ خاندانی بیک گراؤنڈ، ان کے والد صاحب بھی ان کے بھی خدمات تھے، ان کے دینی خدمات بھی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے گئے. اس زمانے تک کوئی کسی آدمی کو کمیشن وغیرہ میں جانے کی سفارش نہیں کرتے تھے. اچھا، شیر اللہ بیگ صاحب کے والد شیر اللہ بیگ صوبیدار محیط گلگت میں تھے. تو اس کے بعد یہ جو بعد میں یہ جب اسٹیٹ ابالش ہو گئی، اسٹیٹ ختم ہو گیا،
اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے تو ہنزک کے ہر گھر میں کوئی میجر، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر، اب جرنل کی سیٹوں پر گئے ہیں. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جناب علی یہاں سے ہوں گے. جب سے اسٹیٹ ابالش ہو گئے، تمام لوگ مساوی ہو گئے. اب ہنزک کے آرمی میں یا تمام پاکستان کے اداروں میں، سیکیورٹی اداروں میں جتنے ہیں، اگر ان سے کہے کہ ایک کرنل اپنے سپاہی بھی اپنے ہنزہ سے لے کے آؤ، تو ہمارے پاس سپاہی وغیرہ کے لیے لوگ نہیں ہیں. وہ صلاحیتوں میں بڑے ہیں، وہ جا کر بنے ہیں. اب باقی جو اسٹیٹ کے بعد جو لوگوں نے ترقی کی، وہ بھی فوج کو بھی اگر ملا ٹھیک ہے، نہیں تو وہ انجینئرنگ میں ادھر ادھر جا کر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. اس زمانے میں محدود ہوتا تھا، بلکہ گلگت آنے کے لیے بھی وہاں سے وہ کچھ پرچی لے کے آنا پڑتا تھا، اجازت لے کے. تو اب وہ سسٹم ختم ہونے کے بعد آزاد ہو گیا اور کافی ترقی ہو گئی. صرف ہمارے لیے یہ تھا کہ عقیدتاً یا دوسرے جو چیزوں کے لیے ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا. خوشی غم کے دنوں میں سارے مل بانٹتے تھے. اب یہ ایسا ہوا کہ وہ محبت باقی نہیں رہی. اب نفسا نفسی میں ہر ایک آدمی ترقی کے چکر میں ترقی ہو گیا، لیکن وہ خلوص اور وہ جو ہمدردیاں تھی اس میں ذرا کمزوری آ گئی ہے. صحیح. اچھا، یہ مطلب کچھ وہ مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یا مطلب اسٹیٹ کے دور میں جو اس کے پروز اینڈ کونز یا جو مطلب اس کے خوبیاں خامیاں تھیں، وہ آپ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا. بہت نوازش محترم میرباز خان صاحب. اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ 1955 سے آنورڈ جس طرح سے آپ پھر ہنزہ سے بھی نکل جاتے ہیں. 1960 سے، ہاں، مطلب ہنزہ سے باہر ہاں، جب آئے نومل میں نا، ہاں نومل میں 55 میں. تو اس کے بعد پھر 1960 سے آنورڈ پھر آپ آ جاتے ہیں، مطلب نکل جاتے ہیں پورا جی بی سے بھی باہر، جب سرگودا چلے جاتے ہیں، پھر جو نا کراچی. تو یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو چلے اس معاملات پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا وہ ہائرارکی ہمیں بتا دے. سیاسی کس طرح سے کیا ہائرارکی ہوا کرتا تھا، جو گورننس کا ایک سٹرکچر تھا وہ کس طریقے سے چلتا تھا، اس میں ایڈمنسٹریٹولی کیا کچھ چیزیں تھیں، سیاسی طور پہ کیا کچھ چیزیں تھیں، جیسا کہ میر یا تھم ٹاپ پہ. اور اس کے بعد اس زمانے میں یہ جو گلگت پولیس آرمی میں یا کہیں بھی جو عہدے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے، اس میں وہ میروں کے اور اس کے جو وزیر زادے وغیرہ یا اس کے خاندانی جو خود کو تصور کرتے تھے خاندان تو خدا کے علاوہ تمام انسان برابر ہے، ان میں تقسیم ہوتا تھا. یعنی کوٹا ٹائپ کا وہ اپنے سیٹوں پہ بانٹتے تھے. تو اس کے بعد وہاں سے جب آ گئے تو بالکل ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوا ہے وہاں پر. ہنزہ سے نکلنے کے بعد ہم یہاں آئے، نومل میں آئے، کچھ زمینیں لیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ دنیور سلطان آباد میں یہاں بیٹھنے کے لیے تقریباً 1960 میں ہم لوگ یا 1960-64 کے درمیان میں گڑی باغ میں ایک چھوٹی سی دکان پہ بیٹھتے تھے لوگ. تو اندر وہ اسٹور جیسا تھا، وہیں پہ بیٹھتے تھے، وہیں کھانا کھاتے تھے، کوئی گھر بار نہیں تھا. تو تقریباً 1933 کے بعد سے یہاں سے ترقیاں شروع ہو گئی زمینیں لے کے. ابھی ہم لوگوں کا خوشحال ہو گئے. اگر وہ اسٹیٹ کا وہ کنٹرول باقی رہتا تو اتنی ترقی شاید نہیں ہوتی. تو اور جو یہاں گلگت کے دربار میں بھی بیٹھتے تھے تو پہلے نمبر پہ میر صاحب کو بٹھاتے تھے. اور میر صاحب اگر کوشش کرتا تو سب کچھ ہو سکتا تھا. وہ کیا وجہ تھی ان کو پہلے نمبر پر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ باہر نکلے، جیسے ابھی ترقی ہو گئی تھی، اسی طریقے سے جلدی کریں گے، ہماری رسپیکٹ ختم ہوگی. اس لیے وہ اس کو ذرا روک رہے تھے. اور یہ جو صرف میر صاحب کا کردار نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ میں وزراء جو میں ساتھ میں مشیر وغیرہ بیٹھتے تھے، وہ اس کو مشورہ دیتے تھے. اور یہ جو بہت سے لوگوں کو جو مالیہ نکالتے تھے یا اس کے لیے جو بیٹ بکریاں زیادہ تر گوجال وغیرہ سے جمع کرتے تھے، تو وہ جو نکالنے والے لوگ تھے، وہ جو چیزیں جمع کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگوں کے لیے مخلص نہیں تھے.
وہ کیا وہ کہلاتے تھے؟ میروں کے لیے مخلص ہوتے تھے، تو اس میروں کے مخلص ہونے کی وجہ سے لوگوں پر اگر جبر ہوتا ہے تو وہ کوئی برا نہیں مانتے تھے، ناانصافی ہوتی تھی وہاں پہ. وہ کیا کہلاتے؟ ترنگپا کہلاتے تھے؟ کیا کہلاتے؟ ترنگپا کہتے تھے، ارباب کہتے تھے، اربن یہ کہتے تھے. revenues جو نکالتے تھے ہاں، وہ اس میں وہ جو نکالتے یہ سارے چیزیں وغیرہ لے جاتے تھے ان کو. اور گندم جو جمع ہوتی تھی یا ادھر سے وہ اس کو مالیہ نکالتے تھے، کھٹوکل کہتے تھے، وہ اس کو یہ جمع تھوڑا سا ہمیں کرتے. تشریح کیجیے گا. اور اس کے کھٹوکل کے لیے وہ گندم جو ہوتی تھی وہ جب اس کے لیے نکال لیتے تھے تو وہ پہنچانا بھی ان لوگوں کا کام ہوتا اپنے زمینوں سے. مثلاً شناگ کی سائڈ سے لوگ اپنے پیٹ پہ اٹھا کے لاتے تھے، اس وقت ٹرانسپورٹ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھی ہنزہ لاتے تھے. اب یہ اسٹیٹ کے ابالش ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. کلاسز کتنے تھے؟ 3 تھے نا بیسیکلی. ہاں، وہ ایک تو ان کے ایک مطلب ہر گاؤں کے سطح پر اگر ہم دیکھیں، ہر گاؤں کے سطح پر وہی ایک وہ جو ان کا نمبردار ہوتا یعنی تھا. اوشم. ہاں، اوشم اور نمبردار، اور دوسرے اس میں چربو ٹائپ کے مختلف عہدے ہوتے تھے. مطلب اس میں اگر ہم دیکھیں کلاسز کو پہلے سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو یعنی گاؤں کے سطح سے، تو ایک وہ اوشم یا جس کو وقی میں جرجون کہتے تھے، یعنی انگلش میں کہتے ہیں فاسٹر ریلیشن شپ، کنشپ ریلیشن شپ میں آ جاتا. اور دوسرا کیا مطلب ایک مجھے پتہ نہیں سینٹرل ہنزا میں کیا کہتے ہیں، درخن کہتے ہیں یا ترخن؟ اس طرح سے ترخن، جو آزاد کو ترخن سیکنڈ پہ وہ تھے. ہاں، وہ ترخن وہ ہوتا ہے جو مالیہ وغیرہ جس کے لیے معاف تھا، وہ بھی سفارشی آدمی ہوتا تھا، غریب آدمی مالیہ سے آزاد نہیں ہوتا تھا. ترخن مین جو رجاکی وغیرہ جو کام کرتے تھے اس سے وہ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی میری کا کوئی چمچہ ہوتا تھا، کسی اور طریقے سے اس سے خدمت کرتا تھا، اس لیے وہ بھی گاؤں والوں پر ظلم ہوتا تھا، کیونکہ ایک آدمی آزاد اور دوسرے کام کرتے، وہ کہتا میں ترخن ہوں تو آرام سے بیٹھتا تھا. تیسرے نمبر پہ آ کے بلدہ کوئن. اس طرح سے بلدہ کوئن وہ جو کمزور خاندانوں سے لوگوں کو یعنی لوور کلاس میں، لوور کلاسز میں، اپر میڈل اور لوور کلاس، یہ گاؤں کے سطح سے ہی اسی طرح سے کلاس. یہ جو یتیم یا کمزور ٹائپ کے ہنزا میں خاندان کس کو تصور کرتے تھے؟ جس کے بھائی 800 موٹے تازہ ہوں کہ ناچ گانے میں کسی کو چھوٹا کھڑا ہو جائے تو مل کے مارتے تھے، وہ کمزور ہو جاتا تھا. بڑے بڑے خاندانوں میں یہ جو قوم درمیتنگ ہے اس میں بھی ایک ہی دادے کی اولاد ہے، درم چرم کی، درم اس کی اولاد ہے. اس میں سے بہت سے لوگوں کو وہی اس میں بلدے میں ڈالتے تھے بوجھ اٹھانے کے لیے، بہت سے وزیر بنتے تھے، کوئی اکابر بنتے تھے. یعنی کمزور ہی جو ہے نا ہر جگہ میں وہ دبتا رہا. اب وہ تعلیم کے لیے بھی وہ جو ٹیکسز انہی کلاسز میں کون سا سینٹرل ہنزا میں زیادہ دیتے ہیں؟ جیسا کہ اوپر ہم دیکھتے ہیں اپر ہنزا میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو 3 کلاسز گاؤں کے سطح پہ ہوتے تھے، ٹیکسز میں زیادہ جو ہے نا یہ اوشم والے ٹیکسز زیادہ دیتے تھے. سیکنڈ نمبر پہ ترخن تھے، تھرڈ پہ جو ہے نا ترخن تو آزاد ہوتا تھا نا، دوسرے لوگ دیتے تھے نا، وہ وہی کمزور سے لیتے تھے نا. وہ جو وزیر وغیرہ خاندانی لوگ تھے یہیں سے جو ٹیکس وغیرہ لیتے تھے وہ مل کے کھاتے تھے، وہ کیوں کم کرتے ہیں؟ نہیں، ادھر ہم نے جو دیکھا جو مطلب مختلف قسم کے جو ریکارڈز پہ بھی ہے کہ اپر ہنزا میں یا گوجال میں، تو وہاں پہ جو اوشم ہے، جو بھی مطلب اوشم کلاس سے ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ٹیکسز ان پہ زیادہ ہوتا تھا. تو وہ اسی لیے ادھر جو ہے نا وہ فزیکل لیبرنگ جو لوور کلاس پہ ہوتا تھا اس سے بری ہوتے تھے. اوشم کا جو لفظ آپ سمجھ لیں، اوشم وہ جو میر کے فیملی سے کسی کے اولاد کو کوئی پالے. صحیح، ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا. اچھا، میر اس گھر میں اپنے بچے کو پالنے کے لیے دیتا تھا جس میں کھانے پینے روٹی وغیرہ مل جاتی تھی، غریب کو تو دیتا نہیں تھا نا. اور پھر وہی جا کے اسی اوشم کے گھر جاتا تھا کہ کہیں کیس وغیرہ میں سفارش وغیرہ کرانے کے لیے، چونکہ ان کے میر سے تعلقات ہیں، اور کچھ نہیں تھا. یہ جو طبقے جو تھے. دوسرا میں ایک سوری فار کٹنگ یو، اس میں بڑا مطلب انٹرسٹنگ ہو جائے گا ہماری باتیں ابھی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جن کے اولاد کو پالا ہے اوشم میں، جو ہمارے اپر ہنزا کا جو پریکٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں، بس اس کے اولاد کو جس کو پالا اس کو اوشم کہتے ہیں. اوشم معنی پرورش سے ہے. دوسرا جو ہے جو اس کلاس کے کانٹیکس میں ہم جب دیکھتے ہیں ایز کلاس، اگر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی اوشم تھے جنہوں نے ان کا اولاد پالا نہیں، لیکن وہ دولت میں زیادہ تھے، انہوں نے وہ ٹیکس زیادہ دے دیا، خود کو جو ہے نا یہ کار بیگار یا مطلب لوور کلاس میں جو بلدہ کوئن یا مطلب جو برہوت تھے اس سے خود کو بری کرتے تھے. ہاں، ایک سہارا نہیں، وہ سہارا لیتے تھے. وہ کانسیپٹ 2 ہے اس کے اندر اوشم کا ہمارے اوپر.
نہیں وہ غریبی میں کسی کو اوشم نہیں بناتا تھا. نہیں غریب میں ایک اوشم جا کے بورور یا بلدہ کوئن بھی بنا ہے. ایک بلدہ کوئن جب مطلب خود کو گرو اپ کرتا تھا وہ جا کے اوشم بھی بنا ہے. نہیں وہ کہیں سے مزدوری کر کے کچھ پیسے ویسے لاتا تھا تو پیسے والا کانسیپٹ نہیں. گاؤں کا جو نمبردار وغیرہ ہوتا تھا, زمینداری اور مالداری تھی. نہیں وہ ادھر سے گاؤں کا نمبردار مخبری کرتا تھا کہ فلانے کے پاس یہ پیسے ہے تو میر اس کو بلاتا تھا, کوئی آگے بٹھا کے بس وہی پھر وہ اپنے پاس لے جاتا تھا, کھینچ کے لے جاتا ہے. اچھا آپ کے یہاں پہ ترنگپا, اور ترنگپا سے نیچے جو ہے اور کیا ہوتا تھا؟ اس ترنگپا کے نیچے اویم ہوتا تھا, اویم کے نیچے چربو ہوتا تھا. تو یہ اویم والا کانسیپٹ سینٹرل اوپر نہیں ہے, اوپر اپر ہنزا میں اویم کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں ادھر اوپر کانسیپٹ نہیں ہے, اوپر نہیں ہے. وہاں پہ ترنگپا اور ارباب وہ شبد ہے الگ الگ, مطلب یعنی قبائلی مطلب جو وہ زیادہ اسٹرانگ رہا ہے وہ سینٹرل ہنزا میں رہا ہے. اچھا ہاں اوپر نہیں ہے. تو یہ اویم والا زیادہ ادھر ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے بڑا ہوتا تھا, ایسا ہی نا. قبیلے کے اویم میں ایک عہدہ ہوتا تھا میر کی طرف سے. مثلا 4 قبیلے ہوتے تھے, درامتنگ براتلنگ خرکس برونگ کا ایک نمبردار ہوتا تھا. اس کے بعد تو دوسرے درجے پر وہ اویم ہوتا تھا, اس سے نیچے درجے پہ چربو ہوتا تھا. چربو جو ہے وہ کبھی رجا کی وجہ کے لیے وہ کام کیا ہوتا تھا چربو کا کام, وہ آواز دیتا تھا کہ فلانا جگہ میں میر کا کام ہے, اس کے لیے لوگ جمع ہو جاؤ, وہ اعلان ایک قسم کا اعلان کرتا تھا. اس کا مطلب ایک انفارمیشن جس کو ہم کہتے تھے کہہ سکتے ہیں انفارمیشن کمیونیکیٹر ہے. ہاں کمیونیکیٹر, یعنی اویم یا ترنگپا سے جو مطلب جو عوام تک پہنچانا, عوام سے جو کچھ معاملات ہیں کیا وہ ایجنسی والا کام کرتا تھا. عوام کے جو معاملات ہیں جیسے کہ یہاں کے انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں, اسی طریقے سے نمبردار یہ اویم وغیرہ جو ہوتے تھے وہی ان سے کام لیتا تھا. دو تین وہ یہاں سے جیسے کہ انٹیلیجنس کے ادارے رپورٹنگ کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہر گاؤں کے جتنے بھی حالات ہوتے تھے وہ وہاں پر مخبری کرتے تھے. اس میں سے کوئی بتاتا ہے کہ فلانے کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں, اتنے اس کے خوبانی وغیرہ ہو گئے, وہ مخبری کرتے تھے. تو میر صاحب اس کو کہتے بٹھا دو یار, اس کو کچھ بنا دو. پھر وہ چیزیں اسے جو کے لیے جاتے تھے تو ادھر دیکھ کے آتے تھے. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اصطلاح ہے, ٹرمینالوجی, شادر. یہ کیا چیز ہے شادر؟ شدر جو کہتے ہیں یعنی اکابر, متبر ٹائپ کا. شدر مانی لفظ جنہیں ششرئی, بات ادھر سے ادھر کرنے والے کو ششرئی کہتے ہیں. یہ شدر اس سے بنا ہے یا کس سے بنا؟ شدر مانی یہ کہ یہ معزز, اس کا معنی تقریباً سمجھ لو دوسرے لوگوں سے کچھ بہتر. اچھا میں سوچ رہا تھا شاید یہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں یا سیکیورٹی فورسز کے کانٹیکس میں کوئی ہے. نہیں ایسا نہیں. اچھا غلچین ایک ہوتا تھا. ایک غلچین یہ ہوتا تھا کہ یہ میر صاحب کے لیے جو سارے جو چیزیں گندم جمع ہوتی تھی اس کا ایک انچارج ہوتا تھا, اس کا انچارج بناتے تھے, اس کو کہتے تھے غلچین. اچھا آج کے دور میں ابھی آپ خود جو ہے نا ماشاءاللہ ریٹائرڈ مینیجر, وزیر خوراک سمجھ لو. غلچین کا معنی وزیر خوراک سمجھ لو. ٹھیک. اچھا تو اس کے علاوہ ایک پھر وہ محرم والا کانسیپٹ تھا, وہ کیا چیز؟ مرم وہ دروازے پہ جو کوئی آدمی کوئی تحفہ وحفہ لے کے یا کوئی کام سے جاتا تھا تو وہ دربار بار بیٹھتا تھا تو وہ خبریں وہاں سے وہ پیغام رسان جو اندر وہ جو تھا نا اس کو مرم کہتے ہیں. اچھا وہ پیغام رسان. آج کے دور پہ کیا کہیں گے ان کو اگر فرض کرے کسی آفس میں چل جاتے, کسی چپراسی کا ہے وہاں سے وہ جب خبر ہوا ہے چیف سیکریٹری کے آفس میں جب چلے جاتے ہیں, کوئی آدمی جو پی اے ٹائپ کا تو نہیں, پی اے ٹائپ کا ہے, وہ پہنچاتا تھا کہ الکت سے فلانا شخص آپ سے ملنا آیا ہے, وہ پیغام پہنچاتا تھا. پیغام رسان کیا ہوتا تھا ان کا؟ وہ جو بھی کام اس کا کام یہی تھا کہ بار آدمی آیا الکت سے وہ آپ سے ملنا چاہتا. اندر بھی کوئی مطلب کام کرتا تھا یا صرف آفس والا تھا؟ نہیں صرف یہی کام کرتا تھا. مرم مانی وہ دروازے پہ ہوتے تھے, ہر گاؤں سے جاتے تھے. مثلا الکت کا کوئی مرم ہے تو وہ
अलतित वाला उससे कहता था कि फलाना शख्स आया हुआ, ये है, ये वगैरह, यानी एक किस्म का मुखबिर टाइप का जो ठीक 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 सेंस था उसमें। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये आप खुद एक सियासी शख्सियत भी है ना, तो और ज़्यादा डोमिनेंट उस हिसाब से, तो मैं इसीलिए इन इस्लाहात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें कि सेंट्रल हमजा में किस तरह से वो मतलब सिस्टम के साथ ये नफी के तस्वुरात क्या थे। तो इसके अलावा कोई और इस तरह से जैसे वज़ीर है या मतलब थम होता था ऊपर, फिर जो है ना ट्रंपा उससे नीचे, वज़ीर के नीचे, फिर वयुम जो है उससे नीचे, और फिर आपने फरमाया कि एक यरपा होता था। यरपा, वो क्या चीज़ है? वो भी वही, वो जो उनके वो चीज़ें वगैरह इकट्ठ करते ना, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ नाम होते थे। यरपा यानी मकसद दूसरे लोगों से कुछ बेहतर हैसियत वाला। वो किससे, उशम से बनाते थे, तखन से बनाते थे? वो तो उसके बहुत से लोग ऐसे थे कि मसलन कोई खानदानी नहीं होता था तो उसने बहादुरी का काम कर दिया तो उसको खानदानी बना दिया। अच्छा, खानदानी का क्या कॉन्सेप्ट होता था? खानदानी का ये कि जो बरसर इख्तिदार में आया वो खानदान में रहा, जो कमज़ोर रहा वो कमज़ोर रहा, बस। एक ही दादे की औलाद होती थी उन समय, मसलन दिरामितिंग एक ही दादा की, और हर कौम में जो कमज़ोर होता था उसको बोझ उठाने के लिए बल्दकीन कहते थे, जो तगड़ा होता था वो मरके में डांस करा के उसको कुछ वो आराम से हो जाता, इतनी चीज़ें थी। तो आज के दौर में देखें क्या वो वही चीज़ आज भी एग्जिस्ट कर रहा होता है पूरे गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में? ये जो जिस अंदाज से आपने ख़ानदान के तस्वुर और यहाँ भी पूरे पाकिस्तान लेवल पर है, मसलन बहुत से लोग ऐसे हुक्मरान हैं, हुक्मरान वैसा होता है कि यहाँ जो भी हुक्मरान हुआ उसने अपने लिए इतने कमाया हुआ है, इसको पूरे सारे पाकिस्तान का माल छीन के भी करा दिया हुआ है, उसके पास बाहर इतना माल है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे साथ हम पर हमारे और आपका हमदर्दी में ये नहीं बैठे, हम पर हुक्मरानी के लिए बैठे हैं। जब भी मौका मिलेगा और भी कोई चीज़ें लेके चले जाएंगे, उनके लिए मसला नहीं है। मसलन आजकल ये जो इमरान खान साहब है, ये जो एक तहरीक चला रहा है कि इनकलाब इनकलाब इनकलाब, इससे नहीं आएगा। रशिया का इनकलाब था, वहाँ फैक्ट्रियाँ थी, उसको कब्ज़े में लेने के लिए वहाँ कुछ इनकलाब कुछ और था। चाइना में ज़मीनें थी, मौजूदन का इनकलाब कुछ और था। पाकिस्तान में इनकलाब वो शख्स लाएगा, मसलन ये इमरान खान साहब है, उसने एक हमारे लिए एक फ़ायदा किया है, जिन लोगों को बड़ा बदनाम किया है कि ये चोर हैं या नहीं है, वो खुदा जानता है, इमरान जानता है, या जो भी, हम लोगों को कोई साबित नहीं हुआ। ये कहता है इनकलाब, इनकलाब ये नहीं ला सकता। वो इसलिए नहीं ला सकता, इनकलाब वो शख्स लाएगा मौजूदन जैसा, भूखा रहे, लोगों में जाए, या वो दूसरे जो करल मार्क्स वगैरह जिन लोगों ने किया वो। ये तो जनाब वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तमाम अयाशिया किए, क्रिकेट खेला, कप लेला, सब कुछ लिया, अभी भी उसकी बातें सामने आ रही हैं। इनकलाब ऐसे लोगों से नहीं आता, इनकलाब लोगों के दरमियान में से। अलबत्ता मेरे ख्याल में परवरदिगार ने एक पाकिस्तान पर रहम किया, ये जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है उस अंदाज़ा होता है कि दरमियान से अब इनकलाब के लिए कोई बंदे उठेंगे। ऐसे अमीर ज़्यादा, ऐसा अयाश परस्त लोग कभी इनकलाब नहीं ला सकते। सही, तो बहुत ज़बरदस्त है। इस पे फिर हम आगे भी इस पे बात कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, आपने ऑलरेडी इसको जो है ना इस पे अपने कीमती आरा से हमें नवाजा। अब वापस हम हुंजा की तरफ चले जाते हैं। वो गलती हो गई है, सही समझ लो, लेकिन चूंकि असर हम पर उनका है, वो उनमें हमें करना है, उनके बगैर हम नहीं खुल के इस हवाले से हमें बात करना है। आज के इस सियासत के हवाले से भी जो अभी मतलब ख़ुसूसन 9 या 10 अप्रैल से इस तरफ जो एक अजीब किस्म की तब्दीली आ गई, उस पर भी हम खुल के बात कर लेंगे, नई क्लिप में शायद हम कर दें। लेकिन इस पे हम थोड़ा सा अपने हमजा को पहले जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर आपने जिस तरीके से मतलब आप लोग कराची गए हैं, फिर वहाँ पे क्या को मैं उससे पहले कि ये क्या वजूहात थी कि जिसके बेस पे जो है ना मतलब यानी आखिर हुंजा के स्टेट को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन कम से कम हम जब तक उस सोसाइटी को नहीं समझेंगे, उसके हायरार्की को नहीं समझेंगे, वो जो उनका एक मतलब गवर्नेंस का जिस तरीके से भी मतलब वो था, एक स्टाइल था या जो उनका एक मॉडल था, उसको फॉलो किया, तो ये उसमें कहाँ क्या खामियां थी, क्या खूबियाँ थी,
اسی لیے میں عرض کروں اس کو تھوڑا سا ہم ریسرچ کی بنیاد پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. حنزہ سے یہ جو میری نظام تھا، کسی کو بلدہ کوئن بنانا، کسی کو وزیر بنانا، کسی کو محرم بنانا، کسی کو یوم بنانا، کسی کو چربو بنانا، دوسرے لوگوں سے ان کو اہمیت کے لیے بنا رہے تھے نا. کوئی جمہوریت ٹائپ کے آزاد، کوئی باقی عام انٹلیکچوئلز لوگوں سے پوچھ کے یا اچھے گاؤں کے بندوں کو تو نہیں ڈھونڈتے تھے. یہی ایک زیادتی تھی، اپنے اپنے ایجنٹوں کو عہدہ دیتے تھے. اب ایک آدمی زمیندار ہے، وہ صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے بیٹ بکریاں بناتا ہے، کھیتے بناتا ہے، باغ میں وہ درختیں اگاتا ہے. اس بیچارے کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میر کے دربار میں جائے؟ میر کے دربار میں وہی جائے جس کے پاس ٹائم ہے، جہاں سے اس کو کچھ پیسے ملے، جہاں سے وہ وہاں سے گاؤں والوں کے بارے میں جتنی چیزیں بتاتے تھے وہ ان کو پہنچاتے تھے. ادھر سے جس کو مزہ ہے، جس کو کچھ بہتر سمجھا کہ یہ زیادہ ہمارے لیے کارآمد ہے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے جو مضبوط آدمی ہوتے تھے اس کو آگے کرتے تھے. خدمتگار وغیرہ کا کوئی تصور، ان کی جو خدمت کرتے تھے وہ خدمتگار سمجھا جاتا. ان سے زیادہ مخلص لوگ عام جو اپنے زمینوں میں کام کرتے تھے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کام کرتے، تو عزت ان کو نہیں ہوتی تھی، ان کو عزت ہوتی تھی. ہم جب حنزہ میں گئے جاتے تھے تو ہم لوگوں کو گالیاں دیتے تھے کہ یہ لوگ میر کے خلاف بول رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمیں گالیاں دیتے تھے، ہم لوگ خاموش چلے جاتے تھے، لیکن ہنس کے ہم گزر جاتے تھے. تنقید پہ تنقید، تنقید پہ تنقید، بیجا تنقید وغیرہ کرتے تھے کہ یہ میروں سے مقابلہ کریں گے، یہ جناب علی اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کے گھر میں کپڑے نہیں ہیں، یہ بے غیرت میر کا مقابلہ کرے گا. تو ہم لوگ جو یونیورسٹی میں گئے تھے، یونیورسٹی سے، کالجز سے، ہمارے یہ جو بہت سے بزرگ جن لوگوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، جیسے کہ گل محمد صاحب، شفیع صاحب، مولا مدد اور یہ شاہ زمان وغیرہ جو تھے، یہ لوگ جو پہلے سے کام کر رہے تھے، تو کس نظر سے ان کو دیکھا جاتا؟ پہلے گالیاں کرتے تھے. تو وہ یہ کیا تھا، وہاں پر چودھری فضل الہی سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں کچھ چند الفاظ سنائے تو مل کے مارے ان کو بیچاروں کو. تو یہ ایک زیادتی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے اس کو کیوں مارا گیا اس پہ؟ بس کہ تم نے کیوں کہا اس کو تقریر کرنے کے لیے، ہماری مرضی. تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسٹیٹ ختم کیا. یہ نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے. جہاں بھی دنیا میں انسان ترقی کے جاتا ہے تو قدرتی طور پہ اس پہ ذہن میں بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے. یا پھر مطلب زیادہ ابتری کی طرف چلے تو پھر بھی ایسا ہی ہو. ایسا ہی قدرتی طور پہ ایک قدرتی ماحول ہے، اس میں ٹائم پہ بات ہوتی ہے. کوئی زیادہ ظلم سہتا ہے، ہر وہ شخص جس نے تکلیفیں زیادہ سہی، مصیبتیں زیادہ جھیلی، سب سے تگڑا وہی نکلا. صحیح بات ہے. تو وہ مطلب لوہے کی طرح ہو جاتا. بالکل. اچھا، ایک چیز مجھے میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے اس پہ تھوڑا سا بات کیجیے گا کہ فرض کرے آپ نے فرمایا کہ آپ نے 1960 میں میڈل لیول کا ایگزام پاس کر کے آگے نکل گئے. اسی دوران کیا اسکولوں میں یا مطلب جب شاکری محسن سرگودا، یہ میرے لیے ایک نیا لرننگ ہے کہ شاکری محسن سرگودا میں بھی ہوا کرتا تھا، وہیں پہ چلے گئے. تو اسی دوران کیا آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کوئی اسکالرشپ یا اسٹائپنڈ ٹائپ کا بھی ملا یا کیا؟ نہیں، وہ اسٹیٹ کی طرف سے کیا ملتا ہے بھائی، ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم نہیں دے سکتے تھے. تو جماعت خانہ میں یہاں گلگت میں سیٹ نہیں ملی تو ہم کو وہ ہمیں کیا فیس دیتے ہیں. تو والد نے مزدوری وغیرہ کی، ان لوگوں نے دیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو دیا ہے، تو آپ ان کے بارے میں ذرا ہسٹری معلوم کریں، کس خاندان کے لوگوں کو. کچھ لوگوں کو کشمیر بھیجا تھا. کیپٹن محبوب نے کتاب بھی لکھی ہے، اس میں دیکھے کہ وہ لے جا کے پھر ادھر بعد میں فیس دینا بند کر دیا ان کو. یہ جو کشمیر میں جو جاتے تھے، وزیر جاتے تھے یا میروں کے خاندان کے لئے، اس کے تیسرا آدمی بلتت کا ایک غلام نام کا تھا، وہ لندن میں جج ہو گیا. وہ بکریاں وغیرہ چرانے کے مجبور تھا، وہ چپ کر کے وہ باہر چلا گیا. ایسا نہیں تھا. پڑھائی پہ پابندی اس لیے تھی کہ جناب علی تاکہ یہ پڑھ کے آگے جا کر ترقی کریں گے.
ایک یہ جو میر افروزہ جو تھے پہلے والوں کے مقابلے میں زمان جہان دیدہ تھا، اس کے زمانے میں تھوڑا بہت نرمی ہو گئی، اور میرے خیال میں وہ انسانوں سے تھوڑا مخلص بھی تھا پہلوں کے نسبت۔ پہلو والوں نے یہ مختلف گاؤں وغیرہ آباد کی ہے، لیکن اپنی ترقی کے لیے۔ بین الاقوامی طور پہ میجر جنرل تھا، آنریری جنرل تھا، میجر جنرل تھا میر افروزہ جمال خان۔ وہ ایوب خان سے کچھ مانگتا، کوئی علاقہ مانگتا، کوئی پنجاب میں ادھر ادھر کوئی جگہ کوئی روکتا، ایسا نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے مخلصی یہ ہوتی نہیں کہ میرے اتنے لوگ ہیں ان کو نوکری دے دو۔ کسی کو دبئی میں 15 تقریباً میرے حنزہ کے 40 آدمیوں کو دبئی میں بھیج دو۔ اگر وہ 40 آدمی حنزہ والے اس وقت دبئی جاتے، ایک گلگت اسکاؤٹس کے 5 روپے کی 3 روپے تنخواہ دینے والے سے اتنی ترقی ہوئی، وہ اس وقت اتنے وہ تعلقات والے تھے، وہ بھیجتا تو وہ وہاں کے بادشاہوں سے بھی بات کر دو، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ صحیح نہیں کیا ان لوگوں نے۔ تو مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ مرحومہ شمس النہار صاحبہ، محترمہ رانی صاحبہ جو غینش تھی، میر محمد جمال خان کی وائف، تو جب ان کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے اس چینل پہ ایگلز ورلڈ پہ وہ پبلشڈ ہے 2 جو ان کا ویڈیو انٹرویو ہے، بہت مطلب یعنی ضخیم یا مطلب بہت زیادہ انرچڈ اسٹوریز ہیں اندر۔ تو 1948 کے بعد سے امام سر سلطان محمد شاہ آغا خان صلوات اللہ علیہ کے دور سے اگر ہم دیکھیں تو ان کو ایک ایکسپوجر ٹرپ پہ لے جایا گیا۔ ہر سال ان کو یورپ اور مختلف جگہوں پہ، ایون مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے نا ان کو ایکسپوجر ٹرپ کرایا گیا۔ مقصد یہ نا کہ کچھ یہاں پہ تبدیلی آ جائے، تو کیا اس کا کچھ فرق آپ دیکھ رہے ہیں اس حساب سے آپ اپنے دور پہ، کیونکہ آپ اسی دور کے ہیں، اس زمانے میں اسٹوڈنٹ رہے؟ میر آف نگر سے پوچھا گیا کہ حنزہ والوں کو اتنا میر نے آزادی دی ہے، آپ بھی کچھ ہمیں آزادی دے دیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میر آف حنزہ کو سارا خرچہ آغا خان دیتا ہے، دنیا بھر میں گھماتا ہے، میں کہاں سے کھا لوں؟ یہ میر آف نگر کی بات ہے، شوکت علی خان کی۔ اچھا اچھا۔ دوسرا یہ جو تھے رانی کی جو بار بار میر صاحب کے ساتھ لے جاتے تھے، تو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہدایات یہ ملتی تھی کہ میرے ان لوگوں کو ترقی کراؤ۔ ایگزیکٹلی۔ ایک انگریز کو بھیجا تھا ممبی نام کا ٹیچر، ان کو حنزہ والوں کو انگریزی پڑھایا جائے۔ اس نے بابر کے لڑکوں کو اور اپنے لڑکوں کو پڑھایا، کسی حنزہ والے کو پڑھایا نہیں۔ کشمیر میں جاتے تھے وزیر زادے یا یہ جاتے تھے یہ میر والے، کوئی عام حنزہ والا نہیں گیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا، ایک تو میروں کے، خیر یہ فوج میں تو میروں کے تو کوئی نہیں رہے نا، لیکن وزیر فیملی کے زیادہ گئے ہیں۔ اچھا، کیا مطلب اگر نیکسٹ لیول پہ چلے تو کیا یہ اوشمس کے اندر پھر جو نا یہ گلگت اسکاؤٹ، ناردرن اسکاؤٹ تو بعد کی بات ہے، گلگت اسکاؤٹ میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو میرے خیال ہے کہ یہ اوشم طبقے کے لوگ زیادہ گئے ہیں۔ ہاں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے میں نے پہلے ہی آپ سرچ کیا، اس کی سفارش میں اسکاؤٹس میں بھرتی ہوتے تھے۔ کیا یا ایسا بھی تھا کہ کوئی بلدہ کوئی نہ تھا؟ وہ جو بڑے تگڑے لوگ تھے وہ حنزہ میں رہتے تھے، جو کمزور سا بھی خاندانی جس نے خوبانی وبانی دے دی اس کو بھرتی کرتے تھے۔ اب دیکھو حنزہ والے کہاں سے کہاں پہنچے، جنرل تک تو پہنچ گئے۔ کب پہنچے؟ جب اسٹیٹ ابالش ہو گئی۔ اس سے پہلے صوبیدار میجر سے آگے کوئی جاتا تھا، وہ بھی صوبیدار میجر خاندانی لوگوں کے علاوہ۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور اہم سوال محترم میرباز خان صاحب، اب تھوڑا سا یہ انالیٹیکل دیکھنے کے بعد تھوڑا سا ہم پھر ڈسکرپٹیو آ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کراچی میں جب گئے ہیں پہلے مرتبہ، کب کی بات فرما رہے تھے؟ میں 65 میں کراچی، وہ 1965 کے جنگ کے دوران۔ تو اس وقت جب وہاں گئے تو کیا آپ سے پہلے یہ جو جتنے بھی مطلب آپ نے کچھ چیزیں گنوائیں کہ مشکلات کیا تھی، کیا ناانصافیاں کیا ہوا کرتے تھے، تو یہ تمام وہ باتیں نظر میں رکھتے ہوئے وہاں اگر دیکھیں آپ سے پہلے یہ تحریک کب مطلب سٹارٹ ہو چکا ہوگا، اور کون کون لوگ اس میں بڑے مطلب سر فہرست؟ یہ سر فہرست اس وقت جو تھے وہ یہ ہمارے شاہ زمان صاحب تھے ڈورکھن کے، یہ قربی کچھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ حسن آباد والے شفیع صاحب تھے، اور یہ بلتیت والے مولا مدد تھے۔ اس میں زیادہ تر لوگ جو حنزہ میں خود کو خاندانی تصور لوگ کرتے تھے،
वो फेवर नहीं करते थे सिवाय शाहजमान के। उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड मजबूत था, उसके बावजूद वो मीर के खिलाफ थे। वो किस तरह से वो करबक उसका था ना, रूल अयूब का गुल मोहम्मद साहब जो थे वो भी, और ये हमारे फसो वाला गुल मोहम्मद को जो थांग में कैदी किया, क्या ये मीरा भुंजा जो है ना वजीर के बेटे को या किसी और का बेटा जो है ना, जब हम कराची से आए तो इन लोगों ने पकड़ के ले जाके ये काको बैग या दूसरे लोगों से माफ़ियाँ मंगवाई। जब मैं कराची से आया तो मेरे घर पे मेरे कौम वाले बरत अली जितने भी थे बाल्टी से आए कि भाई आप मीर साहब से माफ़ी मांगे। मैंने किस बात का माफ़ी मांगू भाई, मैं नहीं माफ़ी मांगता। उन लोगों ने कहा उससे मैंने उनको निकाल लिया, मैंने कहा मैं माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगता। फिर वो अलीबाद वाले हमारे जो कौम के थे बरत अली थे वो सारे आ गए कि भाई आपने माफ़ी मांगना मीर से। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, तो अलीबाद वाले वापस चले गए। मैं वाहिद आदमी था मेरे ख्याल में आज तक मैं अपनी जगह पे, मेरा ये जो गजनफर साहब है सलाम दुआ अर्ज खुशी होती है, बस ठीक है। उसकी जो हमारे अतीक़ा साहिबा ठीक है, उसको खुदा ने चांस दिया, मुझे कसूर नहीं है। लेकिन देखो 3 सीटें बैक वक्त अपने घर में रखे, ये जो उख़्वत, कौमी खिदमत, खुलूस, मोहब्बत की वजह से क्या और अतीक़ा के मुकाबले में लोग नहीं थे, उसके बेटे के मुकाबले में लोग नहीं थे, खुद गजनफर के बारे में उसके मुकाबले में लोग नहीं थे। ये ज़ाती खुद बस ये उसी नस्ल से चला है ना, जो मिले हमें मिले। सही। तो मुझे ज़रा थैंक यू फॉर दिस सप्लीमेंट। लेट्स सपोज 1965 में आप जो है ना कराची गए, तो आपसे पहले जिस तरह से आपने इनका तज़किरा किया, तो क्या कुछ इन्होंने इस पे पेशरफ्त की थी? एक तो अपर हुंदा गोजाल से जिस तरह से आपने फरमाया, मरहूम बहुत से थे, हुनर बेग थे, वो ये गुल मोहम्मद थे, और इसके साथ ही जो उस जमाने में कराची में लोग भी थे। हाँ, उन लोगों ने बहुत खिदमत की, उन लोगों ने बहुत खराब खिदमत की। और असल वजह जो थी, बुनियाद थी ज़्यादा जबर और ज़्यादा थी टैक्सेस वगैरह गुजाल पे या शनाकी पे थे। शनाकी वाले साथ नहीं हुए तहरीक में, सारे गुजाल वालों ने कुर्बानियाँ दी। और वो 85% से ज़्यादा जो है वो टैक्सेस गुजाल से तो गुजाल वाले साथ दिए। वो उतने टैक्सेस गुजाल सेना की साइड पे भी थे, लेकिन वो इस इंकलाब में हम लोगों के साथ नहीं ठहरे। क्या वजह है? वजह उसमें भी मुतबर टाइप के तौर पे सबसे ज़्यादा इंकलाब सबसे पहले तो शनाकी में आया था अमीर के खिलाफ। सबसे पहले जो खिलाफ आया था तो ये गुंजा वालों से, उसके तकरीबन 40-50 उस स्टेट जो 75 से पहले आया था ना, ये शनाकी में सारे जमा हो के मीर के खिलाफ भागे हो गए। ये जो आपके गलमिक में बहादुर बाग है, वो शनाकी एक कैदी से बनवाया, उसका नाम बहादुर था। कहाँ बहादुर बाग? गलमिक में है ना बहादुर बाग अंदर, पता नहीं। गुजाल में है। सेना का एक कायदी बनाया, उसने मीर के खिलाफ कुछ बोला, उसको ले जाकर अंदर वो दिन भर उससे 24 घंटे काम लेते थे। बहादुर बाग अभी मशहूर है, मुझे अफसोस है कि आपको मुझे पता नहीं है, सच्ची बात। पूछ लेना बहादुर बाग किसे कहते हैं, किसने बनाया। वो तो नहीं हुआ बहादुर खान साहब के बाग की बात कर रहे हैं। नहीं, बहादुर खान की बात, बहादुर खान बेचारा तो बड़ा सादा आदमी था, अल्लाह उसको खुश रखे। उसको तो लेना देना कुछ नहीं, जो बोलता था बस। वो बहादुर बाग शनाकी का एक लीडर था जो मीरा भुंजा के खिलाफ बागी था, उससे बनवाया था। अच्छा। कैदी बना के ले गए और उसे बाग बनवाया। अच्छा, तो मतलब जब आप गए, आपसे पहले ये लोग वहाँ पे थे, काम कर रहे थे, तो अब आप अपना मतलब अपने हवाले से जो चश्मदीद चीज़ें हैं वो अगर हमें कंट्रीब्यूट कर लें कि क्या कुछ चीज़ें हम लोग जो गए, जो तहरीक जो शुरू की थी इन लोगों ने शुरू की थी, तो वो शरीक हम बाद में गए। जब बाद में गए तो इन लोगों की कुछ तगड़े लोगों की ज़रूरत थी सपोर्ट के लिए, वरना वो कुछ इतने कामयाब वगैरह नहीं थे। तो हम लोग कॉलेजों में, मैं चौंकी सिटी कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था,
ये आल पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो हमारे साथ कुछ लोग थे, ये वज़ीर बेग और डोरखन के खुदामान नाम के, तो वो लोगों से मिल के बाहर से लोगों को लाया, फिर पीसी तोड़ा। वहाँ मीर साहब पे वो ये गुलमा साहब थे और ये गुलकिन का अब्बास थे। तो ये सारे चीज़ें उसमें थे। उस बेचारे को पकड़ के फिर गुलकिन में मारा के दरख्त के साथ बांध के, जब वहाँ से गुलाम अब्बास लंबा। तो ये सारे उन लोगों ने बनाए थे। उसके बाद जब फिर ऐसा हुआ कि जब वहाँ कराची का माहौल देखा, और ये जो दूसरों के मुकाबले में हम लोगों की तरक्की की वजह ये थे कि हम इस्माइली होने की वजह से खोजियों के साथ उठते बैठते थे, सफाई वगैरह, कॉलोनीज़ में उठना बैठना, नाइट स्कूल में जाना, स्कूलों में आगा खान स्कूल में दाखिला कराना, और कभी कभार फीस ज़रूरत पड़े तो कम्युनिटी वाला देते रहे। तो हम लोगों दूसरों के मुकाबले में हम लोगों को सहूलत कराची वालों ने दी, इस्माइली कम्युनिटी ने। और वो इमाम सुल्तान बादशाह की हिदायत थी कि कभी तुम लोग इनके मोहताज हो जाओगे, इसलिए तुम इनको मदद करें। और ये जब हम गए उसके बाद तो फिर लोग दरजोक दाखिल हो गए, अमानुल्लाह आए, याकूब आए, फिर हाउ गार से निकले, और फिर हुंज़म मीर से कोई इख्तिलाफ हुआ, वो भी आकर पार्टी में शामिल हो गया। तो वो जो है वो इस तरीके से तादाद बढ़ता गया। यानी वो जो कराची में जलसे जुलूस करते थे, पंफलेट छापते थे, वो हम लोग करते थे, दीवारों पे लगाना, ये वगैरह करना वगैरह। किस किस्म के उस पर क्या वो हम लोगों का एक पंफलेट था जो मीर ऑफ जबार से आया था, जुल्म जुल्म जुल्म। तो फिर एक ग्रुप और बनाया था इसने, अलीबाद से कुछ लोग थे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने, हम लोगों ने कहा जुल्म अस्पताल नहीं है वगैरह वगैरह लिखा। उस लोगों ने कहा नहीं, अलीबाद में ऑपरेशन थिएटर है, ये वगैरह। वो दोनों पंफलेट की बात होगी, ये तकरीबन उसी की बात बता रहा हूँ, 68-70 वगैरह। तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी की बुनियाद में ख्याल है, पीपल्स पार्टी के बुनियाद में बट्टू ने ये स्टेट, 67-68 में, हाँ उसकी बात है ना। ये तो पीपल्स पार्टी तो बाद में, इससे पहले तहरीक थी ना, तहरीक पहले से थी। बटू को ये तो बटू जो था आया, उसने बटू ने भी क्या स्टेट एबालिश से पहले सुना है कि उसने हज़रत इमाम से पूछा था कि भाई जनाब अली, मैं स्टेट को, मेरे मंशूर में स्टेट को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इजाज़त दी थी, बल्कि इजाज़त नहीं दी थी, ये पहले नंबरदार और वज़ीर वगैरह जो फैसले करते थे, मौलाना कौंसलें बनाई थी, वहाँ से फैसले शुरू हुए थे। जब कौंसलें बनी तो ये मुतबरीन अकाबरीन और उनमें झगड़ा चला। उन लोगों ने कहा फैसले हम करते थे, ये कमीने लोग क्या फैसले करेंगे। दो पार्टियां हो गई थी हुंज़ा में। मीर के नंबरदार वगैरह जो थे, उन लोगों ने कहा अदालत दरबार में फैसले हम करते हैं, ये कमीने क्या फैसले करेंगे। जो कौंसिल का सदर होते थे, हेल्थ का सदर वगैरह आए थे ना, उससे पहले की बात है। लेकिन काउंसिल का ख्याल है सुप्रीम काउंसिल का प्रेसिडेंट मीर साहब खुद थे। तो सबसे पहले मौलाना ने उसी को इसलिए बनाया था, जैसे कि कुदरतुल्लाह बेग इमाम सुल्तान बादशाह ने कुछ फंड दिया कि तुम जाके स्कूलें खोलो। चित्राल में जो इनको पैसे दिए वो खा गए। कुदरतुल्लाह बेग ने मीर से कहा कि अच्छा हुआ जनाब मौला ने कुछ पैसे दिए, हम दोनों के लिए बड़ा फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा है। मीर खुश हुआ, मुझे खर्चा पानी मिलेगा। कुदरतुल्लाह बेग ने सियासत ये कि अगर मैं इससे मुखालिफत करूँगा स्कूलों के लिए मना कर देगा, लिहाजा इसको भी खर्चा दो, इसी से स्कूलें भी चलाओ। तो उसने सियासत करके ये तालीम आम किया। उससे पहले किसी ने बुनियाद नहीं रखी थी। कुदरतुल्लाह बेग ने तालीम के लिए ये सियासत की, मीर को भी खर्चा देता रहा और इसे स्कूलें भी बनाता रहा। नहीं, वो एक तरीके से देखा जाए, आप खुद सियासी मुहतरम मेहबाज खान साहब, अगर लेट सपोज मीर नहीं चाहता तो क्या ये चीज़ें होती? अगर क्या वज़ीर कुदरतुल्लाह बेग साहब कर सकता? जैसा आपने फरमाया कि सालाना हाजिर उनको बुला के ले जाता था, तो उसकी वजह थी यहाँ कुदरत को आज़ादी मिल गई ना, उसको सपोर्ट होता था ना इल्मी मैदान में, वो इसलिए ले जाते थे। ऐसा नहीं थे कि उसके मुरीद कम थे। वहाँ तो मीर साहब के क्या स्टेट के जितने खर्चा चंदा देने वाले लोग थे, सिर्फ इसलिए ले जाता था। मेरा ख्याल ये है कि उसको ले जाते थे इसलिए कि ये तब्दीली ले आए। हाँ, तब्दीली लाए, पॉजिटिव, सही। अच्छा, ये पर बहुत दिलचस्प। और अगर मज़ीद हमें इस पर रोशनी डालिएगा, अगरचे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं इस वीडियो क्लिप के जो ना मतलब जो टाइम है दौरानिया बढ़ रहा है, मैं इसीलिए थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। सवालात बहुत ज़्यादा है। आपने अचानक सवालात तो बहुत अच्छा नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत है।
تو نیشنل آرڈر میں جس انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت ہی مطلب یعنی کیا کہوں گا ونڈرفل. وہ ایک شعر ہے نا سر، ہوئی جب حشر میں مجھ سے میلے اعمال کی پرسش، کرام کاتبین کو اس طرح نادم کیا میں نے، جلال آنے سے پہلے مجھے قلم مانگا خدا سے اور محمد لکھ دیا میں نے. تو یہ ہو گیا بس، اس کے نام ویسے جو بھی منہ میں آیا ہم نے بول دیا بس. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ جلال وہ شعر میں نے بولا، ہوئی جب حشر میں مجھ سے میرے اعمال کی پرسش، کرام کاتبین کو اس طرح نادم کیا میں نے، جلال آنے سے پہلے نامہ اعمال پر اپنے قلم مانگا خدا سے اور محمد لکھ دیا میں نے. ایسے ہی گزارا کر لیا بات. بہت خوبصورت. اچھا تو اس کو اب ہم یوں کر لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ کلپ ہم لے جاتے ہیں 1974 تک، پھر ملاقات نہیں یہ کلپ 1974 تک لے جا کے اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اب آپ کا اصل جو کام آپ کے حوالے سے 1975 سے آنورڈ ہم پھر دیکھ لیں گے وہ نیکسٹ کلپ میں. لیکن ادھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لیٹس ٹاک فار فیو منٹس مور کہ جب مطلب جس انداز سے مطلب سسٹمیٹک یہ چلتا رہا، اس میں کتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور کتنے جو ہے نا، کیونکہ جب ہم ہنزا کے تناظر میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہنزا سے باہر اگر کوئی آئے ہیں وہ زیادہ تر، جیسے آپ نے فرمایا آپ کے اپنے باتوں میں بھی کہ وہ جو ہے وہ کیا کہیں گے ملٹری مائیگرنٹس جسے کہتے ہیں، جو اپنے امپلائمنٹ کے غرض سے یا گلگت اسکاؤٹ میں یا بعد میں پھر جو نا اس میں این اسکاؤٹ میں گئے. ایک تو وہ مطلب گروپ، اور دوسرا لیبر فورسز جو نکل گئے، لیبر مائیگرنٹس، ایک تو وہ ہے دوسرے نمبر پہ. تیسرے پہ جا کے کہ یہاں پہ جو ہے نا تعلیم کے غرض سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کراچی. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں سے 1960 کے عشرے میں کتنے یہاں پہ مطلب اس طرح سے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس تحریک میں جو حصہ لے رہے تھے، یا یہ لیبرز تھے، لیبر فورس کے لوگ تھے. خیر مائیگرنٹس ملٹری کے تو نہیں مطلب وہاں پہ تھے، لیکن یہ لیبر فورس اور ایجوکیشن میں کتنے تھے؟ وہ جب ہم لوگ گئے، آپ یہ ذرا سن لیں، جب سب سے پہلے ہم نے میر افروزہ کے خلاف جلوس نکالا، پی سی میں وہ رہتے تھے، پی سی میں ہم جلوس لے کے گئے تو وہ شیشے بھی توڑ کے اس کو نکالے تھے. اس زمانے میں ہم لوگوں نے کہا میر افروزہ، تو ہمارا نعرہ تھا مرد آباد کا، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے وہاں پر. پھر ہم لوگوں نے اشارہ کہ نہیں مرد آباد بولے. تو یہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ اس کا بڑا. یہ میرے سامنے ہم لوگوں نے میر افروزہ تو ان لوگوں نے کہا زندہ باد، 75% لوگوں نے. پھر جب نہیں کچھ لوگوں نے 25% نے، یہ عباس وغیرہ تھے، یہ ہنر بیگ یہ وغیرہ جتنے لے دیا شناگے، یہ ہم لوگ جو تھے. پھر وہاں سے جو باہر سے اسٹوڈنٹس لائے تھے ان لوگوں نے مرد آباد کا. اچھا باہر سے بھی لائے تھے؟ تو باہر سے لائے تھے نا، تو ہمارے پاس آدمی کہاں سے تھے؟ وہ تو ہم مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے شیخ حسین پریزیڈنٹ تھے، ادھر سے اس فیڈریشن کو لائے تھے. تو کراچی والے تھے؟ ہاں وہ کراچی والے، اس کے ساتھ یہ ہوا. تو ہمارے والوں نے تو اس کے فیور میں نعرے لگایا. لیکن آہستہ آہستہ دھیرے 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 ذہن انسان. یہ کب کی بات ہے؟ جب ہوٹل میں تقریباً 68 وغیرہ کی بات ہے، 67. یہ تاریخیں مجھے یاد نہیں. وہ میرے پاس وہ جو البم تھا وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا مجھے. اچھا تو یہ، اور یہ میر افروزہ جو تھے کافی سنجیدہ مخلص ٹائپ کے آدمی تھے. یہ تو ضد والی بات. لیکن ان کو جو میں نے ان کا اسپیچ 1972 میں جو اسپیچ کیا ہے غالباً گلمت میں، وائس میں میرے پاس ہو، جو کہ اس چینل پہ بلکہ 2020 میں اس کو پبلش بھی کیا تھا. کوئی 20 منٹ کا وہ ہے وائس ہے، اور اس میں 20 منٹ کا تھا میرا خیال، جس میں سے جو ہے 18 منٹ ان کی باتیں ہیں تقریباً. تو اس میں وہ یہ باتیں اس میں ذکر کر رہے ہیں، اور جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں نہیں لگتا کہ یہ کوئی رولر ہے، یوں لگتا ہے یہ کوئی وائز ہے. وہ وائز ٹائپ کا کرتا تھا نا. اچھا، یا کس ٹائپ کا تقریر تھی؟ وائز ہے نا، مطلب وہ تو ایمان کے حوالے سے بھی یہ اس کی سیاسی تقریر تھی نا، کیونکہ ہنزا میں زیادہ تر راسخ العقیدہ ٹائپ کے اسماعیلی تھے، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا. ہمدردی میں نہیں ہے، یہ لوگوں کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے عقیدے کی بات کرتا تھا.
मजहबी टाइप की वाइज टाइप की जो तकरीर कर रहा था। लेकिन क्या ये इस्माइली नहीं थे आपके? नहीं, वो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ मैं हूँ या नहीं हूँ, या आपको क्या हमें क्या मालूम, इंसान के दिल की बात है। लेकिन वो जो तकरीर करता था हुंजा वाले चौक के रासिकुल अकीदत है, उनके उस अकीदे से फ़ायदा उठा रहा था। वो वहाँ पे उसमें जो बातें कर रहे हैं वो इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात वो जब वो सेंट्रल एशिया का बात करते हैं, हज़रत इमाम ने उसको सेंट्रल एशिया का सदर इसलिए बनाया था, तुम तो सिर्फ एक हुंजा के मीर थे, अब पूरे सेंट्रल एशिया के बना दिया गया। ये भी एक सियासत नहीं होती है, मजहबी सियासत। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये कि फिर वही ना मजहबी सियासत तो मतलब, क्योंकि अगर हुंजा में इस्माइलियत आ भी गई है तो वो भी इसी ख़ानदान की बदौलत है। मीर शाह सलीम खान के मतलब स्टेट के रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो मीर शाह सलीम खान को हमारे ही फैमिली ने पाला है। ये शिया इस्माइली रस्म चिराग रोशन भी हमारे ही घर में हुआ है, वो अगर आज भी है। 1923 की बात है, 1924 में जो मतलब निर्मित हुआ, तो वो घर आज भी है वो, बल्कि उस पर भी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है, वो मुझे मालूम है। हाँ, तो कहने का मकसद ये कि अब अगर हम जब इस अकीदे के हिसाब से जब देख ले, ये डाइवर्स ज़रूर है, कहीं पे शिया, कहीं पे इस्नाशर, कहीं पे इस्माइली, कहीं पे जैसे कोई और इसका। लेकिन अगर हम इसको कॉन्टेक्सुअली सियासी कॉन्टेक्स्ट में देखें, हुंजा के एक तशख़्ख़ुस को देखते हुए अगर हम देखें, तो मैं इसीलिए अर्ज़ करूँ उस पर थोड़ा सा अगर काइंडली फोकस करें। इधर एक मैं आपसे बता दूं कि ये जो शाह सलीम खान के पास एक पीर आए, उन लोगों ने उसको तबलीग की, तो वो इस्माइली के लिए कहा कि मैं इस्माइली बनूंगा। ज़रा ये सोचने की बात है, वो उसने कहा कि जब मैं मरूंगा तो अकेला मरूंगा, तो फिर ये कैसा मालूम होगा कि जनाब अली मेरा अकीदा ये है, क्योंकि वो लोगों से छुपा के तो इस्माइली हो गए थे वो। तो चूँकि वो हमारे हुंजा में पहले इस्नाशरी थे, उसके बाद में इस्माइली हो गए थे, तो उसने जब ये इस्माइली हुआ, इस्माइली होने के बाद ये मुर्तज़ा आबाद, अली आबाद, हुसैन आबाद, हुसैनी और फलान वो खिजराबाद वगैरह मजहबी तमाम गांव के नाम रखे। इस्माइली होने के बाद उसने रखा, कहा कि भाई ये तो कि शिया है, वो भी इतराज़ नहीं करेंगे, मेरे ये नाम पसंद भी करेंगे, इसलिए उन लोगों ने इसको नाम रखा। उसने कहा था कि जब अपने बच्चों को भी नहीं बताया था उसने, जब वो बीमार हुआ तो उसने कहा कि देखो मेरा जो एक दोस्त ने वादा किया था कि आने के लिए, क्या वो आ रहा है नहीं आ रहा वो देखो। तो वो गलमीत से देखा तो चमंगुल है ना, यहाँ से कोई आदमी गोद से नमोदार हुआ, तो उसने कहा मेरा दोस्त आ गया, यानी मैं अब मरने वाला हूँ। फिर अपने बेटों से कहा कि मैं इस्माइली था, मुझे यकीन नहीं था कि ये नहीं आया, इसके बाद शुरू हुआ। वो तो है। मैं अभी आपसे एक चीज़ थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा, थैंक यू। इसमें ये है कि अब अगर जब हम कहते हैं हुंजा में पहले इस्माइलियत नहीं थी, 1924 के बाद हुआ। हाँ, 1924 से पहले हो सकता है, हाँ, बहुत पहले थे इस्माइली, मतलब मुख्तलिफ खानदान के लोग जो मुख्तलिफ रोम के लोग सेंट्रल एशिया से जो आए हैं, जैसा कि गोजाल में है और सेंट्रल हुंजा में भी है, तो वो लोग अगर देखें वो थे, लेकिन स्टेट के रिलीजन नहीं थे। रही बात दूसरा, ये एक चीज़ आपसे, क्योंकि आप एक स्कॉलरशिप लेवल पे भी आपकी बहुत मतलब काफ़ी आपकी स्टडी है, तो मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि देख ले इनकी जो रज़ाई माँ थी जिन्होंने इसको बचाया, ये जहाँ मतलब ये नहीं पहले बचाया, ये मरने वाले थे, ये मेरे नाना होता ना शाह सलीम खान भी, लेकिन इनको बचाने वाला जिस अंदाज से मतलब ये होता, जहाँ जिस जगह पे ये दिया गया था गनिश में, तो हाँ, उसको बचाने में, ज़िंदगी में की तरफ लाने में उनकी फॉस्टर मदर का हाथ है, जो कि वह खान काजी फैमिली से थी, उनके नाम गुलबहार है थी, और अभी भी वो फैमिली वाले उधर है बड़े प्रोमिनेंट, तो वो इस्माइली से, ये खुद भी इस्माइली। तो क्या इनकी वालिदा का उसको कोई असर नहीं हुआ? इतने पूरी ज़िंदगी तकरीबन उसमें जो ना हाफ ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट देयर इन गुलमित, और अपने उसको कोई, जब इधर से ये वखान चले गए, बदख्शान चले गए, तो कहाँ गए थे? ये जो आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल नहीं था, 1923 में पहले चिराग रोशन हुआ, ऑफिशियल ये हुआ ना, बाकी अकीदतन लिहाज जो है ना अभी भी पता नहीं। जो हम कहते हैं ना कि पीर शाह अर्दवेल की बात करते हैं, मरहूम दादो कुदरत ने भी अपने किताब में लिखा
ہے, اپنا استاد وزیر فدالی صاحب نے بھی لکھا ہے, اور بہت سارے اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ میں گو تھرو ہو چکا ہوں. لیکن یہ کرٹیکل ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن وہاں پر مذہبی وہاں عقیدہ کیا تھا اس اسٹیٹ کی, ہنزا اسٹیٹ کا عقیدہ کیا تھا اس سے پہلے اسناشری تھے, تو اسی لیے وہ یہ نام وغیرہ رکھے نا اس نے, لیکن چھپائے رکھا جب تک کہ وہ پیر رہے اس وقت تک یہ خفیہ طریقے سے خود اسماعیلی تھا. اس کے بعد اپنے بیٹوں کو وہ جب بتایا کہ اسماعیلی ہوں تو پھر اس کے بعد آفیشیل ہو گیا نا, پہلے تو اسماعیلی تھے. بالکل. تو یہ ایک وہ بات ہے کہ ہمیں مطلب ہمیں ان چیزوں کو اگر تنقیدی طور پہ علمی تنقیدی ایسے خام خام نہیں, تنقید برائے تنقید میں تو خیر وہ عقیدے پہ ہم بول ہی نہیں سکتے نا کس کا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کچھ وہ آسپیکٹس ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں محترم جناب میر پیاز خان صاحب, تو مطلب کیونکہ ابھی آپ نے نہیں فرمایا جب میر فنزا مرد آباد کہنا تھا تو انہوں نے زندہ باد کہا, یا تو مطلب واقعی میں وہ ان کے لیول جو ہے وہ لیبر مائیگرنٹس ہونے کی وجہ سے لیول مطلب اتنا پست تھا کہ شاید وہ اس کو سمجھ نہیں سکے, یا تو مطلب ممکن ہے کہ فیور کے تھے میر کے, یہ بھی ہم لوگوں نے اس کو ملوں سے لے کے گئے تھے. جی. تو لیکن اگر اس کو دیکھ لیا جائے, آخری سوال یہ ہوگا, اس کے بعد اپنا پیغام دے دیجیے گا اس کلپ کے اندر سیاسی حساب سے بھی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت طریقے سے ہم جو ہے نا آگے حمزہ اور گلگت بلتستان, ہم گلگت بلتستان پاکستان سے کٹ کے تو نہیں ہیں, لیکن ایک تشخص حمزہ کا جو رہا اس تناظر میں کہتا ہوں, کیا مطلب جب اس کو ختم کرنا تھا تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس کے اندر. آپ نے 1972 میں اپنا ماسٹر کیا تھا, تو اب اس سے پہلے بہت کہاں اتنے سب ایم اے تھے, بہت کم تھے, بہت کم لوگ, آپ چند لوگوں میں سے ہوں گے, ایک دو میں اکیلا تھا ہے نا. یہ دیکھیں, تو آپ اگر ان چیزوں کو ذرا دیکھیں, ایک تو ایجوکیشن, دوسرا یہ کہ کیا وزڈم اس حساب سے کہ اس کو ختم کرنے کے بعد ہمیں ملے گا کیا, ملا کیا نہیں ملے گا کیا اس وقت کی میں بتاؤں. لیٹس سپوز وی آر ان 1960s اینڈ بیفور 1974. تو اب ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ کیا اس کے بدلے میں ہم کیا لیں گے. ایک کیا آج ہم حمزہ کی جو ریاست رہی وہ ڈمی تھا, وہ بہت افیکٹو تھا, نہیں تھا, جو بھی تھا وہ اپنے جگہ پہ, تو کیا مطلب اس سے اگر وہ رہتا تو کیا اسے کوئی فائدہ تھا, نہیں تھا. مطلب میں یہ سوال, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس وقت اگر آپ لوگ جب اس پہ تھے, فور فرنٹ پہ تھے, تو کبھی اس طریقے سے بھی آپ لوگوں نے کبھی سوچا؟ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسٹیٹ کے بعد جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو اسٹیٹ ٹوٹنے کے لیے بات کیا, اس کے بعد سنبھالنے کے لیے سیٹوں پہ بیٹھنے کے لیے ہم نے کام نہیں کیا. آپ کا تصور یہ ہے, اسٹیٹ ظاہراً 74 میں ختم ہوا تھا, لیکن اس کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو میر حمزہ کے جو تعلقات ہیں پورے اس کے خاندان کی, یہ جا کر مزید 30-35 سال چلا. اس کے تعلقات, اس کے ہر چیز جگہ میں رکاوٹ کرتے رہے. یہ جو ہم نے کیسز کی بات کی, کس نے کیا, اسٹیٹ تو ابالش ہو گیا تھا, کس نے کیا, ان کے تعلقات تھے, لوگوں کو چانس نہیں دیا. آگے جاتے تھے تو میرے سامنے جو عیاش خان کی بات بتائی نا کہ ہم نے جو کام کیا, تو اس طریقے سے ہوتا رہا. وہ اس پہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کلپ میں آئیں گے, وہ تفصیل سے ہے, یہ 1-2 منٹ نہیں, اس پہ آپ کی اپنی جو نا آپ کا اپنا تجربہ کس طرح سے آنا, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اس کلپ کو اینڈ کرنا چاہوں گا, اور آپ سے آپ کی تشکری کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک علمی حساب سے بھی اور سیاسی حساب سے بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے. سیاسی جو حمزہ کی ریاست کا اختتام ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کے فوائد کیا, نقصانات کیا, اس پہ مزید بات ہوگی, لیکن ان کو بھی مد نظر کوئی ایک پیغام دے دیجیے گا جو پازیٹیو پیغام ہو. نہیں, وہ میرا پیغام یہ ہوگا کہ سیاست بھی ہر وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا, ماحول کے ساتھ سیاست چینج ہوتا ہے, لوگوں کے نظریات چینج ہو جاتے ہیں, اس کے معاشی حالات کے بنا پر چینج ہوتے ہیں, علمی لحاظ سے بھی چینج ہوتے ہیں.
اب یہ ہماری ان سے ریکویسٹ یہ رہے گا کہ زمانہ بہت ترقی کر لیا. پہلے تعلیم کے لیے مڈل پاس کرنے کے لیے گلگت آنا پڑتا تھا, 5ویں جماعت پڑھنے کے لیے یا بی اے وغیرہ کرنے کے لیے کشمیر جانا پڑتا تھا. اب آپ کے موبائل میں پورے دنیا آپ کے جیب میں ہے. اب علمی میدان میں جتنا زمانے ترقی کرے گا پرانی چیزیں ہمیں مذاق لگے گا. جیسے کہ ایک گھر میں ایک چبوترا ہوتا تھا, 2 3 شادیاں ایک ساتھ ہوتی ہے. ابھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ اس وقت کے لیے وقت تھا. اب یہ جو وقت ہے میرے کسی کے کہنے سے کسی پر اثر وغیرہ نہیں ہے. زمانے کا ماحول خود انسان کو ٹائم دیتا ہے, وقت دیتا ہے, اور اسی کے مطابق وہ کامیاب ہوگا. بہت بہت نوازش محترم جناب میرباز خان صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ سیاسی جو گفتگو اس کلپ میں ہوا. بہرحال مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی. میں ویسے اپنے کام سے آیا تھا, آپ نے حکم کیا, میں حاضر ہوا. جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے آپ سامعین میں سے آپ میرے پاس ہے, آپ معاف کر دیں, اللہ معاف کر دے. اور وہ جو لوگوں سے اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے, کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں ہے, اگر کوئی انسانی غلطی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی معاف کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی اور آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا, تو میں آپ کا بہت 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 نوازش. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا ہمارے خیال میں خاندانی وہ جس کا اخلاق اور کردار بڑا ہو. اخلاق اور کردار کے لحاظ سے مجھ سے وہ بہت اچھے ہیں جو مجھ سے با اخلاق ہیں, با کردار ہیں. باقی خاندان تمام کو خدا نے آدم سے پیدا کیا برابر ہے. صرف اخلاق اور کردار کی وجہ سے آپ نے زحمت کی, میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت نوازش. ایک دفعہ پھر میں محترم جناب میرباز خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جس خوبصورت انداز سے دیکھ لیجیے گا اس کو, آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کو ضرور کرٹیکلی دیکھ لیجیے گا, میری ان باتوں کو بھی, تاکہ مطلب وہ خصوصاً جو ریسرچ کے اندر ہے اور اس پہ مزید حنزہ کے تاریخ, پولیٹیکل تاریخ کو لکھنے لگیں گے تو بہت سارے اسپیکٹس جن کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور جس خوبصورت انداز سے ہمیں اپنے اس پرمغز گفتگو میں جناب میرباز خان صاحب نے یعنی مستفید کیا اس حالات کو, سیاسی کیا حالات تھی, گراؤنڈ پہ کیا, گراؤنڈ لیول پہ اوور آل کیا, اور لے جا کے کس طرح سے, مطلب ایک کوشش تھی ہماری. میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ہم نے بہت کچھ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا, بالخصوص میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے محترم جناب میرباز خان صاحب کا تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے, جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے بڑے خلوص کے ساتھ. تو میں یہ کہوں گا کہ ضرور ان کو آپ لوگ نظر میں رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں. بالخصوص جو ینگسٹرز ہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ مطلب وہ کہانیاں نہیں ہیں, زندگی کی کہانیاں ضرور ہیں لیکن حقائق پہ بہت بہت ساری چیزیں حقائق پہ مبنی ہوتی ہے. اسی لیے ہم لائف سٹوریز کو گیدر کر رہے ہوتے ہیں. Before ending this clip again, let me provide a gist of this discussion in English. We discussed about the political landscape of Hunza, particularly when there was the princely state, to what extent it was effective, what kind of administrative entities were there, what kind of model was there, starting from the village level up to the ruler or to the mir, and then what kind of pros and cons were there. They were thoroughly discussed. Try to thoroughly discuss it, although there are many aspects to be discussed and explored further. And then Mr. Mirbaz Khan so graciously took us, on the way towards the development, political development of Hunza when there was a state or princely state, and then what kind of political activisms remained, especially in the 1960s, as he himself has reached Karachi in 1965, and he is among the very few, let me reiterate, the very few graduates, university graduates, when he had done his
a master's degree in 1972 in Islamic history. So how the labor migrants who migrated from Hunza to Karachi, what were their roles, and what kind of contributions they have made towards the abolition of the former Hunza state in 1974. Was it September 1974? किस चीज़ का हुंजा स्टेट जब खत्म हुआ था सितंबर के महीने 74 में हुआ था September? हाँ पता नहीं कोई Okay, था। yeah. So if I'm not wrong, it was September 1974, and then to this end, we concluded this clip. There are a lot of things we have discussed. I would request again those who are interested to please look at it. It could be transcribed or either translated into English, and then for the research purpose and effective data. Effective body of data could be found. So it is not the first one in political domain. There are many others. They will come up. So I am so much grateful once again to our respected Mirbaz Khan Sahab for sparing his sparing time for this channel, and then giving us or providing us this much information based on his experiences from the field. Thanks to you, Muiz Rahman, for making this video for us, and thanks to you all for watching this. And kindly, I would like to remind you, please provide us with your positive feedback at the end in the comment section of this channel. Goodbye.